الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلہ فیضان حبیب میں عبد المجید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. محترم سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے خدمات غوث اعظم. اس میں ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ نمایاں خدمات ذکر کریں گے. ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص اور للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی بے شمار خدمت کی. آپ مدرس تھے. تدریس کی صورت میں آپ نے خدمت کی. 33 اور بعض کے بقول 40 سال تک آپ نے تدریس کی. جو کچھ سیکھا وہ پڑھاتے رہے. تصانیف کے ذریعے آپ نے اس دین کی خدمت کی. آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، مثلاً فتح الغیب، مجالس الستین، الفتح الربانی، حزب بشائر الخیرات، المواہب الرحمانیہ، سر الاسرار، رد الرافدہ، معراج لطیف المعانی، علم ریاضی، یواقیت الحکم، اسبوع شریف، مکتوبات شریف، دیوان غوث اعظم، اور 2 تفسیریں بھی آپ نے لکھی. ایک 2 جلدوں میں نامکمل ہے اور دوسری 6 جلدوں میں ہے. یہ مطبوع ہے، ترکی سے مل سکتی ہے. اور حزب الابتحال اور ایک کتاب ہے غنیت الطالبین. اس میں اختلاف کیا گیا ہے. بعض نے فرمایا آپ کی یہ بات فرماتے ہیں نہیں. اور آپ نے فتویٰ نویسی کی صورت میں بھی دین کی خدمت کی. 33 سال تقریباً آپ فتویٰ نویسی کرتے رہے. علم باطنی سکھانے کے اعتبار سے بھی آپ نے اس دین کی بہت زیادہ خدمت کی. بلکہ یہاں تک تصوف کتابوں میں ہے کہ تا قیامت جو بھی ولایت سے سرفراز ہوتا ہے اسے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی برکت سے ولایت ملتی ہے. قرآن مجید کی تفسیر کی صورت میں بھی آپ نے اس دین کی بہت خدمت کی. بہترین مفسر تھے. 2 عدد تفاسیر آپ نے لکھی. ایک 2 جلد میں ہے اور دوسری 6 جلد میں. یہ 6 جلد والی ترکی سے بآسانی مل سکتی ہے. آپ ایک بہترین شاعر اور محدث تھے. حدیث کی خدمت کی. ساری عمر لوگوں کو حدیث کی تشریح سکھاتے رہے اور دین پڑھاتے سکھاتے سمجھاتے رہے. علماء تیار کرنا یعنی بطور معلم بھی آپ کی خدمات ہیں. آپ نے بے شمار کامل علماء تیار کیے آگے جن سے دنیا فیض لے رہی ہے. اور اولیاء کرام بنانے کے اعتبار سے بھی آپ نے اس دین کی بہت خدمت کی. آپ بہترین مکمل رہنما تھے، رہنمائے تصوف تھے. تا قیامت ولایت آپ کی نگاہ سے مکمل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. دین کی تجدید یعنی مجدد ہونے کی حیثیت سے بھی آپ نے دین کی بہت خدمت کی. محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ آپ کا لقب ہوا. آپ نے اس دین کو بارونق اور زندہ فرمایا، اس کی تجدید کی. از سر نو پھر اس کی رونقیں بحال فرمائیں. مجاہدین کی مدد کرنے کے اعتبار سے بھی آپ کی خدمت نمایاں ہے. آپ مجاہدین کی مالی اور شرعی خدمت اور مدد کیا کرتے تھے. مشہور فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. وہ 10 سال کی عمر میں حضرت صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی خدمت میں لے کر آئے تھے. آپ نے ان کو دعا دی اور ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی کہ یہ مجاہد اسلام بنے گا. واقعی وہ بچہ مجاہد اسلام بنا. بطور شاعر بھی آپ نے اس دین کی بہت خدمت کی.
آپ کا قصیدہ لامیہ جس کو غوثیہ بھی کہا جاتا ہے مشہور ہے۔ ایک اور قصیدہ بھی آپ کا ہے، اس کو قصیدہ بائیہ کہا جاتا ہے۔ مصلح امت کی اصلاح کرنے والا، اس اعتبار سے بھی آپ نے امت کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، شریعت اور تصوف لوگوں کو سکھاتے سمجھاتے رہے۔ بطور مبلغ اسلام بھی آپ نے اس دین کی بہت زیادہ خدمت کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 یہودی اور 500 عیسائی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور بے شمار بد مذہبوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور بد عملوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ بطور واعظ اور مقرر بھی آپ نے اس دین کی بہت خدمت کی۔ ساری عمر لوگوں کو شریعت اور طریقت سے متعلق واضح و نصیحت اور تقریر فرماتے رہے۔ اثر افرینی کا یہ عالم تھا کہ 1 لاکھ کا مجمع ہو جاتا تھا، اور کرامت کا پہلو یہ کہ 1 لاکھ کو یکساں آواز جاتی، جیسے پہلے کو ویسی آخری کو محسوس ہوتی، سنائی دیتی۔ انبیاء کرام برکت کے لیے تشریف لاتے روحانی طور پر، اور ملائکہ بھی آتے اور جنات بھی حاضر ہوتے تھے۔ لوگ توبہ کرتے، کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بطور پیر و مرشد بھی آپ نے اس دین کی بہت خدمت کی۔ آپ کامل اور مکمل رہنمائیں اور شرائط والے پیر ہیں۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب اور سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی اپنی کتابوں میں پیری کی شرائط لکھی ہیں، وہ بدرجہ اتم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موجود تھی۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ عالم ہو، متقی ہو یعنی نیکیاں کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، متصل السلسلہ ہو یعنی اس کا شجرہ طریقت نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، بیچ میں انقطاع یعنی گیپ نہ ہو، اور غیر فاسق نہ ہو۔ تو یہ ساری شرائط آپ میں موجود تھی۔ پھر آپ نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ آپ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، ان کے مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے۔ پھر طلباء کی کثرت ہوئی، آپ نے اس مدرسے کو اثر نو تعمیر کیا۔ 528 ہجری میں آپ نے اس مدرسے سے تعمیر کے اعتبار سے فراغت پائی۔ تو یہ کچھ خدمات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا